منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 163 163 سورہ نساء کا 23واں رکوع اور چھٹے پارے کا 3واں رکوع۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، بے شک اے محبوب ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی جیسے وحی نوح اور ان کے بعد پیغمبروں کی طرف بھیجی۔ یہودیوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو یہ سوال کیا تھا کہ ان کے لیے آسمان سے یک بارگی کتاب نازل کی جائے، یعنی پوری کی پوری کتاب ایک ساتھ آ جائے تو وہ آپ کی نبوت پر ایمان لائیں گے، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان پر حجت قائم کی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ بہت سے انبیاء ہیں، اہل کتاب ان سب کی نبوت کو مانتے ہیں اور ان تمام نبیوں میں سے کسی پر ایک ساتھ کتاب نازل نہ ہوئی، تو جب ان کی نبوت تسلیم کرنے میں اہل کتاب کو کچھ پس و پیش نہ ہوا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ اور رسولوں کے بھیجنے سے مقصد مخلوق کی ہدایت اور مخلوق کو اللہ تعالی کی توحید اور معرفت کا درس دینا، ایمان کی تکمیل اور عبادت کا طریقہ بتانا مقصود ہوتا ہے۔ کتاب جو متفرد طور پر نازل ہوتی ہے، جس طرح قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا، کبھی 2 آیتیں، کبھی 4 آیتیں، کبھی 3 آیتیں، تو اس سے یہ مقصد بدرجہ اتم حاصل ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا بآسانی دل میں اترتا جاتا ہے اور اس طرح مخلوق کو ہدایت بھی نصیب ہوتی ہے، اللہ کی توحید اور معرفت کا درس بھی ہوتا ہے، ایمان کی تکمیل بھی ہوتی ہے اور عبادت کا طریقہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ تو تھوڑا تھوڑا اترنا اس طرح ہے جیسے کوئی سبق دیا جاتا ہے، کبھی 4 لائنوں کا سبق ہوتا ہے، کبھی 3 لائنوں کا سبق ہوتا ہے، طالب علم اس سبق کو یاد کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، پھر دوسرا سبق دیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کا تھوڑا تھوڑا اترنا یہ تو زیادہ مفید ہے، اس حکمت کو نہ سمجھنا اور اعتراض کرنا بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ تو ارشاد فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، بے شک محبوب ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی جیسے وحی نوح اور ان کے بعد انبیاء کی طرف بھیجی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب کی طرف وحی بھیجی، والاسباط، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی طرف وحی بھیجی، یعنی ان کے بیٹوں میں، ان کی نسل میں جو نبی تھے ان کی طرف وحی بھیجی، وعیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی۔ وآتینا داود زبورا، اور ہم نے داود کو زبور عطا فرمائی۔ ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل، اور رسولوں کو جن کا ذکر آگے ہم آپ سے فرما چکے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں نام لے کر جن رسولوں کا ذکر کیا گیا، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ،
اور ان رسولوں کو جن کا ذکر آپ سے نہ فرمایا، یعنی جن کے ناموں کی تفصیل قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر نہیں فرمائی گئی۔ تمام رسولوں اور نبیوں پر وحی نازل ہوئی، ان پر وحی کا وہ انداز نہیں تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تھا۔ وہ کوہ طور جاتے، وہاں اللہ سے کلام کرتے اور وہاں سے ہی وہ مکمل کتاب توریت لے کر آئے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا۔ تو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بغیر کسی واسطے کے کلام فرمانا دوسرے انبیاء علیہ السلام کی نبوت میں کوئی اعتراض کرنے والی بات نہیں، یعنی کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا واسطہ کلام فرمایا تو اب ہم اسی کو نبی مانیں گے جس سے اللہ نے اس طرح کلام فرمایا ہو۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب کا یک بارگی نازل فرمانا دوسرے انبیاء کی نبوت میں کچھ بھی قادح نہیں ہو سکتا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک ساتھ توریت نازل ہو گئی اور دیگر انبیاء پر ایک ساتھ اس طرح اس انداز میں کتاب نازل نہیں ہوئی، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو مانوں گا اور جن نبیوں پر اس طرح کتاب نازل نہیں ہوئی میں نہیں مانوں گا۔ رسولا مبشرین و منذرین، رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے، یعنی رسول آئے خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے۔ ثواب کی خوشخبری رسول دیتے ہیں ایمان لانے والوں کو اور عذاب کا ڈر سناتے ہیں کفر کرنے والوں کو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، کہ رسولوں کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کو کوئی عذر نہ رہے اور یہ کہنے کا موقع نہ ہو کہ اگر ہمارے پاس رسول آتے تو ہم ضرور ان کا حکم مانتے اور اللہ کے مطیع و فرما بردار ہوتے۔ اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی رسولوں کے بعثت سے قبل مخلوق پر عذاب نہیں فرماتا، یعنی اللہ تعالیٰ پہلے رسولوں کو بھیجتا ہے، نبیوں کو بھیجتا ہے، پھر جب لوگ نہیں مانتے تو اس کے بعد عذاب نازل ہوتا ہے، جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم ہرگز عذاب دینے والے نہیں جب تک ہم رسول نہ بھیجیں۔ اور یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت پہچان شریعت کے بیان ہی سے حاصل ہوتی ہے اور انبیاء کی زبان سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ نبی بتائیں تو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، عقل محض سے اس منزل تک پہنچنا میسر نہیں ہوتا، انسان اپنی ناقص عقل کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، لیکن اے محبوب اللہ اس کا گواہ ہے جو اس نے آپ کی طرف اتارا وہ اس نے اپنے علم سے اتارا ہے، والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے گواہ ہیں، وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کر کے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور آپ کی صفات چھپا کر اور لوگوں کے دلوں میں شبہ ڈال کر، جن لوگوں نے لوگوں کو سیدھی راہ سے روکا،
قد ضلوا ضلالا بعیدا، بے شک وہ دور کی گمراہی میں گمراہ ہو گئے، دور کی گمراہی میں پڑے یعنی برباد ہو گئے۔ ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، وظلموا، اور حد سے بڑھے، یعنی اللہ کی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوصاف بدل کر اور آپ کی نبوت کا انکار کر کے وہ حد سے بڑھے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک وہ کفر پر قائم رہیں گے اس وقت تک بخشش نہ ہوگی۔ ہاں، جب توبہ کر لیں گے اور ایمان لے آئیں گے تو انہیں بخش دیا جائے گا، مگر موت کے فرشتے وہ دیکھ لیں، پھر ایمان لائیں گے، توبہ کریں گے تو ان کی بخشش نہ ہوگی۔ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا، اور اللہ انہیں کوئی راستہ نہیں دکھائے گا، الا طریق جہنم، مگر جہنم کا راستہ دکھائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں جہنم ہی کا راستہ دکھائے گا اور انہیں جہنم ہی میں لے جایا جائے گا۔ خالدین فیہا ابدا، کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے تشریف لائے، یعنی سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں، تمہارے رب کی طرف سے آئے ہیں۔ فآمنوا خیرا لکم، تو ایمان لاؤ اپنے بھلے کو، یعنی ایمان لے آؤ تمہارا بھلا ہوگا، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو اور سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرو، تو اس میں سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نقصان نہ ہوگا، اور اللہ تمہارے ایمان سے بے نیاز ہے، تمہارا اپنا نقصان ہے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتاب والوں، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں زیادتی نہ کرو، غلو نہ کرو، اپنے دین میں اضافہ نہ کرو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ پر نہ کہو مگر سچ، اللہ کے بارے میں وہی بات کہو جو سچی ہے۔ یہ آیت عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی جن کے کئی فرقے ہو گئے تھے، اور ہر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت الگ کفری عقیدہ رکھتا تھا۔ نستوری آپ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، یہ عیسائیوں کا ایک گروہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے۔ مرقوسی کہتے تھے کہ وہ تین میں سے تیسرے ہیں، یعنی تین خدا ہیں اور تین خدا میں سے تیسرے خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور اس کلمے کی توجیہات میں بھی اختلاف تھا۔ بعض کہتے تھے کہ تین اقنوم ہیں، تین ذاتیں ہیں، باپ، بیٹا، روح القدس۔ باپ سے مراد وہ اللہ تعالیٰ کی ذات لیتے، بیٹے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور روح القدس سے
وہ کہتے تھے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں حیات داخل ہو گئی، حلول کرنے والی جو زندگی ہے وہ مراد لیتے تھے۔ تو ان کے نزدیک خدا تین تھے، اور اس تین کو وہ ایک بتاتے تھے، اور اس کا نام رکھتے تھے کہ توحید فی التثلیث اور تثلیث فی التوحید، یعنی تین میں ایک کرنا اور ایک میں تین کرنا، توحید فی التثلیث اور تثلیث فی التوحید کے چکر میں گرفتار تھے۔ بعض کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ناسوتیت اور الوہیت کے جامع ہیں، ماں کی طرف سے ان میں ناسوتیت آئی ہے اور باپ کی طرف سے الوہیت آئی ہے، یعنی باپ ان کا اللہ ہے تو اس وجہ سے یہ الہ ہے، اور چونکہ ماں حضرت مریم انسان ہے تو اس لیے ان کو کھانے پینے کی ضرورت رہتی ہے۔ تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا، یہ جو بکواس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس بکواس سے پاک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، الہ نہیں، معبود نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، بیٹی نہیں، کوئی بیوی نہیں۔ یہ فرقہ بندی عیسائیوں میں ایک یہودی نے پیدا کی جس کا نام بولس تھا۔ اس نے انہیں گمراہ کرنے کے لیے اس قسم کے عقیدوں کی تعلیم کی۔ اس آیت میں اہل کتاب کو ہدایت کی گئی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں افراط و تفریط سے باز رہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہ کہیں، اللہ کا بیٹا نہ کہیں، الہ معبود نہ کہیں، اور ان کی تنقیص بھی نہ کریں جس طرح یہودی توہین و بیعت بھی کرتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اور اللہ پر صرف سچ کہو، یعنی اللہ کا شریک اور بیٹا کسی کو نہ بناؤ۔ حلول اور اتحاد کے عیب بھی مت لگاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ داخل ہو گیا، حلول کر گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، روح القدس اور اللہ، یہ تینوں ذاتوں میں اتحاد ہو گیا اور وہ ایک خدا بن گئے۔ اس طرح کے غلط عقیدے نہ رکھو، اور اس اعتقاد حق پر رہو کہ انما المسیح عیسی بن مریم، مسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ کے رسول ہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب مسیح ہے۔ مسیح کے معنی ایک ہوتے ہیں بہت زیادہ ہاتھ پھیرنے والا۔ آپ کی خدمت میں 50,000 مریض جمع ہو جاتے اور آپ ان پر ہاتھ پھیرتے اور انہیں شفا مل جاتی، تو آپ کے ہاتھ پھیرنے سے مریضوں کو شفا ملتی، اس لیے آپ کو مسیح کہا جاتا۔ عیسیٰ بن مریم، بن مانے بیٹا، مسیح عیسیٰ جو کہ مریم کے بیٹے ہیں، یہی آپ کا نسب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نسب مت بیان کرو۔ عیسائی کہتے تھے کہ اگر ان کا کوئی باپ نہیں ہے تو پھر نسب کیسے بیان ہوگا؟ تو فرمایا ان کا نسب یہ عیسیٰ بن مریم، مریم کے بیٹے ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہی ہیں، وہ خدا نہیں ہے، الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ وہ کلمتہ، اور اللہ کا ایک کلمہ ہے کہ کن اللہ نے فرمایا، اور وہ بغیر باپ کے اور بغیر نطفے کے محض اللہ کے حکم سے پیدا ہو گئے۔ القاہا الی مریم، کہ اللہ نے اسے مریم کی طرف بھیجا، اس کلمے کو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا۔ وروح منہ، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار کی ایک روح ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور تصدیق کرو کہ اللہ واحد ہے، بیٹے اور اولاد سے پاک ہے،
اور اس کے رسولوں کی تصدیق کرو، اور اس بات کی تصدیق کرو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اور تین نہ کہو، یعنی تین خدا نہ کہو، جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے اور وہ کفر محض ہے۔ انتہوا خیرا لکم، باز رہو اپنے بھلے کو، اگر توبہ کر لوگے، باز رہو گے تو تمہارا اپنا بھلا ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تو ایک ہی خدا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاکی اسے اس سے کہ اس کے کوئی بچہ ہو، اللہ تعالی اولاد رکھنے سے پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا مال ہے جو آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ سب کا مالک ہے، اور جو مالک ہو وہ باپ نہیں ہو سکتا، یعنی باپ اپنی اولاد کا مالک نہیں ہوتا۔ تو جب کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی مملوک ہے، سب کا اللہ مالک ہے، تو اس کی اولاد کیا چیز ہو سکتی ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ یہاں پر اس طرح سمجھیں کہ پہلے زمانے میں غلام کی خرید و فروخت ہوتی تھی، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بعض لوگوں کے بچے کھو جاتے تھے، اغوا ہو جاتے تھے، پھر وہ اپنے بچوں کو بھول جاتے تھے، اور غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ کوئی کسی غلام کو خریدتا اور اتفاق سے اسے معلوم ہو جاتا کہ یہ تو میرا اپنا بیٹا ہے، تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بیٹا انسان کا غلام نہیں ہو سکتا، انسان اپنے بیٹے کا مالک نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ اگر کوئی اپنے اس طرح کے قریبی رشتہ دار کو خریدے تو خریدتے ہی وہ غلام آزاد ہو جائے گا۔ تو اگر کسی نے اپنے بیٹے کو خریدا اور خریدنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے، تو وہ آزاد ہو جائے گا، کیونکہ بیٹا باپ کا غلام نہیں ہوتا، باپ کی مملوک نہیں ہوتا، باپ اس کا مالک نہیں ہوتا۔ تو جب پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی مملوک ہے، اللہ سب کا مالک ہے، تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کی کوئی بیٹی نہیں۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاکی ہے اسے اس سے کہ اس کے یہاں کوئی بچہ ہو، اس کی کوئی اولاد ہو، اللہ اس سے پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا مال ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تو اس کی اولاد کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ اللہ تعالی ہم پر کرم فرمائے۔ سورہ نساء کا رکوع نمبر 23 مکمل ہوا۔ اللہ تعالی اس رکوع کے نور سے ہمارے ظاہر باطن کو، ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔